السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 30 نومبر 2023۔ سوالات سفر کی وجہ سے بہت سے آئے تھے، بہرحال وہ ڈیلیٹ ہو گئے۔ جو سوالات بچے ہوئے تھے ان کے جوابات دم دینے کی فکر کریں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عدت گزارنے والی عورت ووٹ ڈالنے جا سکتی ہے کہ نہیں؟ عدت گزارنا واجب ہے، فرض ہے، ووٹ ڈالنا واجب نہیں ہے۔ لہذا فرض کو چھوڑ کر غیر واجب کو پکڑنا شرعی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا عدت کی عورت کے لیے گاؤں والے ایک کمرہ گھر میں فکس کر دیتے ہیں اور وہ اس میں سے کہتے ہیں کہ اس کمرے کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسی میں رہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک دم بے تکی بات ہے۔ عورت اپنے گھر میں عدت گزار رہی ہے، 4 کمرے ہیں، 5 کمرے ہیں، کچن ہے، جہاں بھی چاہے وہ جیسے عام عورتیں رہتی ہے ویسے وہ رہ سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی جگہ کا فکس کرنا ایک دم جو ہے یہ عورتوں کا اپنا بنایا ہوا سارا معاملہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے بتایا آ کر کے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ پھر دوسرے صاحب نے بتایا، تیسرے صاحب نے بتایا، اور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعہ غیر مستند ہے، اور جس حدیث سے یہ ثابت ہے وہ حدیث نہایت درجے کی ضعیف ہے۔ اور ایسی باتیں، ایک اصولی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ایسی بات ہے کہ جو فطرت کے اور عقل کے خلاف ہو، وہ صرف معجزہ آدمی جو ہے وہ بیان کر دے، بقیہ اگر اس کے زندگی کا عام زندگی سے تعلق ہے تو ایسے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ جب دبئی میں رہتے ہیں تو بیوی کے لیے کچھ سامان لاتے ہیں، تو مائیں ہماری کہتی ہے کہ جو بھی سامان بیوی کو لا کر کے دو ہم کو ضرور بتاؤ، اور یہ میرا حکم ہے۔ تو کیا اگر ہم بیوی کو بغیر بتائے، ماں کو بغیر بتائے ہوئے بیوی کو سامان دے دیں تو ہم گنہگار ہیں؟ کچھ بھی گنہگار نہیں، بلکہ بتانا چاہیے ہی نہیں۔ بیوی کا الگ حق ہے، ماں کا الگ حق ہے۔ اسی سب کی تو لڑائی ہے۔ یہ جو لڑائیاں یو پی میں ہو رہی ہے، خاص کر جون پور، اعظم گڑھ، آپ کے بستی، گونڈا، فیض آباد، یہ سب لڑائی انہی سب چیزوں کی ہے کہ چپکے سے لایا اور لے جا کر بیوی کو دے دیا اور ہم کو نہیں بتایا۔ لہذا ویسے بھی بیوی کی بات تو تم ماں کو نہیں بتاتے ہو، یہ بھی نہیں بتاؤ۔ بیوی کی ساری بات ماں کو بتاتے ہو؟ نہیں بتاتے ہو۔ لہذا اس میں کوئی منطقی بات بھی نہیں ہے، شرعی تو درکنار ہے۔ دوسری صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم دبئی میں رہتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جب آنے لگنا تو سامان لیتے آنا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جب میں آتا ہوں ان کا سامان لاتا ہوں تو جو سامان جتنے درہم کا میں نے وہاں خریدا ہوتا ہے اس سے کم 20 سے 25 درہم میں ان کو زیادہ بتاتا ہوں اور ان سے پیسہ لے لیتا ہوں۔ تو یہ میرا پیسہ لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ بھائی ہم جب لائیں گے تو اپنا کمیشن رکھیں گے، اپنی محنت رکھیں گے، اس کے بعد 20 نہیں 50 لے لو تم۔ لیکن یہ کہ اس نے تم پر اعتماد کیا، تمہارا دوست ہے، تم کو اس نے بولا اور تم بغیر بتائے ہوئے قیمت 50 درہم کے لانے کے بجائے 75 درہم کے لا کر کے بتا دیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ناپاک عورتیں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ سمجھ کر نہ پڑھیں کہ یہ قرآن کریم ہے، بلکہ دعا سمجھ کر کے پڑھ لیں۔ بھلے وہ قرآن کی آیت ہو تو ناپاکی کی حالت میں ایسی دعائیں جیسے ربنا آتنا ہے یا ایسی دعائیں جن کا مفہوم دعا کی طور پر ہے، ایسی آیتوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پوچھا یہ کیا مطلقہ عورت کا اس غرض سے شادی نہ کرنا صحیح ہے کہ اگر میں شادی کر لی تو بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہو پائے گی اور ہمارے بچوں
کو دوسرا شوہر جو ہمارا ہوگا وہ دیکھے گا نہیں، اور اس نیت سے میں زندگی بھر میں نے شادی نہیں کی، تو میرا یہ کرنا کیا باعث ثواب ہے؟ اگر عورت کو اپنے پاک دامن ہونے پر اطمینان ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لوں گی اور کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی، اگر اس نیت سے اس نے بچوں کی پرورش کے نیت سے شادی نہیں کی، تو ایسی عورت کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور وہ عورت جس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جوانی قربان کی، آپ نے فرمایا کہ ہم اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کے مانند ہوں گے۔ لہذا صحیح حدیث ہے اور یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ اس عورت کو ہمیشہ پاک دامن رہنا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے مولانا صاحب آج میں نماز میں گیا اور امام صاحب رکوع میں تھے، میں ثنا نہیں پڑھا اور نیت بھی نہیں بولا اور ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گیا، پھر میں نے سجدہ سہو کیا اور نماز میری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ثنا پڑھنا نماز میں واجب نہیں ہے۔ نیت کرنا جو زمان سے تم کو سکھلایا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ سب ہمارا بھارتی لوگوں کا بنایا ہوا ایڈیشن ہے، ورنہ حدیث میں زبان سے نیت کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو بدعت نہیں کہتے، بعض لوگ تو بدعت بھی کہتے ہیں، ہم بدعت نہیں کہتے، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی آدمی اپنے اطمینان کے لیے زبان سے کہہ دے رہا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن کہنا نہ ضروری ہے۔ اصل جب آپ نے وضو کیا تو غزل سننے کے لیے تو وضو کیا نہیں جاتا ہے، وضو تو کیا ہی اسی لیے ہے کہ نماز پڑھنی ہے، آپ کی نیت ہو گئی، آپ شامل ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، لہذا سجدہ سہو جو کیا گیا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، جب آپ جو صاحب نے سوال کیا ہے، جب آپ جماعت سے پڑھ رہے تو سجدہ سہو کیا کب آپ نے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بھئی امام کے ساتھ ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، تو سجدہ سہو آپ نے کب کیا؟ اپنا الگ کیا کیا؟ تو الگ تو سجدہ سہو ہوتا نہیں ہے، وہ بھی غلطی ہوئی۔ پوچھا گیا کہ بعض احادیث میں خلا کی مدت 1 ماہ ہے، جبکہ احناف کے طلاق اور خلا کی عدت میں فرق نہیں کرتے ہیں، احناف کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ یہ ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت نے اگر خلا لے لیا اپنے شوہر سے، تو ایک حدیث میں ایسا آتا ہے، حدیث صحیح ہے، کہ ایک حیض 1 مہینہ کہہ لیجئے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کہ اگر اس نے گزار دیا تو اس کو مزید 3 حیض گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو مان لیا جائے گا کہ اس کی عدت گزر گئی۔ حدیث صحیح ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ احناف جو کہہ رہے ہیں، احنافی نہیں کہہ رہے ہیں، شوافی بھی کہہ رہے ہیں، مالکی بھی کہہ رہے ہیں، احمد بن حنبل کا بھی قول یہی ہے، سارا غصہ لا کر کے لوگ کس کے اوپر پھوڑ دیتے ہیں؟ احناف کے اوپر، فری میں ملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، احناف ویسے بھی آپ کو بتائیں، چاروں ائمہ میں جب احناف کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے پاس بہت ٹھوس دلائل موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ معلوم ہو، لیکن آپ جس طریقے سے ہوا میں اڑا رہے ہیں احناف کو، ایسا نہیں ہے معاملہ، ہوا میں اڑانے والی بات نہیں، چاروں امام کا اس پر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بھی رائے ہے، لیکن وہ بھی ایک رائے میں کس کے ساتھ شامل ہے؟ چاروں امام ایک ساتھ ہے، اور جب کسی مسئلے میں چاروں امام ایک بات بول دیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو چاروں امام کے نزدیک طلاق کی عدت اور خلا کی عدت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ موطا مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عدتها عدت مطلقہ، خلا کی عدت طلاق کی عدت کی طرح ہے۔ یہ دلیل، اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو ہے موطا مالک کی دلیل ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے کہ احناف جو ہے وہ ایسے ہی بے سر پیر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بار بار باتیں آتی رہتی ہیں، میں بار بار بولتا رہتا ہوں۔ ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہوں، جب یہ چاروں امام کسی بھی مسئلے میں اگر واجب کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے
یا یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، تو آپ دل کا اطمینان رکھیں کہ ان کے پاس مستند دلیل موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مستحبات میں، فضائل میں آپ اختلاف کر لیں، ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے کہ آپ کی حدیث بہت زیادہ قوی ہو، لیکن ان دونوں مسئلے میں، حرام اور حلال اور فرائض میں، چاروں ائمہ جب کسی چیز کو فرض کہتے ہیں تو ان کے نزدیک بہت ٹھوس دلیل موجود ہوتی ہے۔ عدت گزارنے کی، ایک عقلی بات کہہ رہا ہوں، عدت گزارنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے استبراء رحم، کہ عورت پریگننٹ یعنی حاملہ تو نہیں ہے، تو خلا کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ طلاق کی عدت 3 مہینہ ہو یعنی 3 حیض ہو یا 3 طہر ہو بعض لوگوں کے نزدیک، اور خلا میں 1 ہو، اس کی کوئی وجہ نہیں معقول ہے عقلی لحاظ سے بھی۔ لہذا جو چاروں امام نے جو بات کہی ہے اسے بہت در ہے۔ ایک صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ اس لائن کے آدمی نہیں ہیں، لیکن آپ بہت ٹھوس جواب دے دیتے ہیں۔ تو ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل، یہ سیاسی لیڈر ہیں، نہرو کے ساتھیوں میں، تب آزادی کی لڑائی میں ہیں، تو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بارے میں ہمارے بھارت کے پی ایم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پہلے پی ایم سردار ولبھ بھائی پٹیل ہوتے تو بھارت کا نقشہ ایک دم الگ ہوتا، فلاں چیز نہ ہوتی، فلاں چیز نہ ہوتی۔ تو کچھ لوگوں نے پی ایم کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان کا پوچھنا ہے کہ اس میں جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ وہ حقیقت میں جھوٹ جو بول رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا انتقال 1950 میں ہوا ہے۔ کس میں ہوا ہے؟ 1950 میں۔ بھارت کا پہلا الیکشن ہوا ہے 51 اور 52 میں۔ جب 51-52 میں الیکشن ہوا تو سردار ولبھ بھائی پٹیل موجود ہی نہیں تھے، مر چکے تھے اس سے 1 سال پہلے ہی۔ جو پہلا جنرل الیکشن ہوا ہے جس میں نہرو جی پی ایم بنے ہیں وہ 1951-52 کی بات ہے۔ ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 1950 میں۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کو بنا دیا تھا، تو قبر سے اٹھا کے بناتے کیا؟ اس لیے لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب نے یہ جو بات کہی یہ جھوٹی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، گرچہ بہتوں کا معاملہ ہوگا، کہ مولانا صاحب اگر میں شادی جاب والی لڑکی یا مالدار لڑکی سے کرتا ہوں تو مجھے کن باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو اپنے سے زیادہ مالدار لڑکی کے چکر میں ہے اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ مجھے اس کا غلام بن کے رہنا ہے۔ یہ پہلا فارمولہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ جاب والی ہے تو جاب والی ہر مہینہ جہیز لاتی ہے نا۔ جو جہیز پہلی مرتبہ لائی ہے وہ تو ایک مرتبہ لا گئی، ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کے کنارہ ہو گیا۔ جو لوگ آج 50 سال کے ہیں وہ جا کر کے اپنا جہیز دیکھ لیں، ایک بھی نہیں ملے گا کہاں گیا ہے، ملتا ہی نہیں جہیز۔ میں تو جب گاؤں جاتا ہوں تو تلاشتا ہوں، جو ملا تھا ایک بھی ہاتھ ہی نہیں لگتا ہے، معلوم نہیں کیوں، جہیز رکتا ہی نہیں کبھی۔ بہرحال تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس نیت سے شادی کی گئی ہے تو آپ شوہر عرف بیوی بننے کے لیے تیار رہیں۔ یہ اگر 2 چیزوں کو مین بنایا گیا ہے تو یہ ہونا ایک دم ممکنات میں سے ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ لڑائی جو اس وقت ہے، پرسنٹیج تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن سب سے زیادہ لڑائی پڑھے لکھے فیملی میں ہو رہی ہے۔ معلوم آپ کو، جو میاں بیوی زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے درمیان میں زیادہ لڑائی ہے۔ میں جس وقت میں نے شادی کی میں بڑا پڑھا لکھا تھا ماشاءاللہ، پورے علاقے میں چرچا تھا، مولانا بھی ہیں، ایم اے بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، تو ہمارے گھر والے بھی سمجھتے تھے کہ اس کا بھی مزاج کیا ہوگا، کہ کافی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے والد محترم نے کہا کہ تجھے جیسی لڑکی چاہیے تو اپنی بڑی بہن کو بتا دے اور انہی کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو بتا دیا۔ ہم نے کہا بھائی 2 شرط ہے۔
پہلی شرط یہ ہے کہ اتنا اردو لکھنا جانے کہ مجھے خط لکھ لے. تب ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا. اتنا اردو جانتے ہو کہ خط لکھ لے اور روزہ نماز کی پابند ہو. بس کون سی کلاس پاس ہے, کیسی پاس ہے, کچھ بھی نہیں. کر لیا شادی, موج سے رہ رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ایسی ہو ویسی ہو لٹو کی طرح ناچ رہے ہیں آج بھی. تو جو شریعت نے بات کہی, آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے, بخاری کی روایت ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں لحسبھا و نسبھا و مالھا و جمالھا, کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے شادی کر لیتے ہیں, بہت مالدار ہے شادی کر لیتے ہیں, بڑے اونچے خاندان کی ہے شادی کر لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا وعلیکم بالدین, تم دین کو مقدم رکھ کر شادی کرو گے تو انجوائے کرو گے. دیندار مل جائے, بقیہ یہ 3 صفت میں کوئی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے. کچھ بھی نہیں لگی ہے تو بھی اچھی بات ہے. تو جو لوگ اللہ کے رسول کے فارمولے کے تحت کرتے ہیں وہ ہمیشہ موج کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں. میری شادی کو یہ جو اکتوبر کا مہینہ گیا 35 سال ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 35 سال. مسجد میں بیٹھا, اس کے پہلے بھی بول چکا ہوں. 35 سال میں 5 منٹ کا ہمارا عرصہ میاں بیوی کا نہیں گزرا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں. 5 منٹ. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی تو اللہ نے ہماری مدد کی. تم کو پیسہ پیارا ہے تو پیسہ مدد کرے گا, جیسا کر رہا ہے وہ کرتا رہتا ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہوں, اسی کو معیار بنائیے. بیوی آپ کو جو فضیلت بخشی گئی ہے, جہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں, آپ کو بڑا بنایا ہے بیوی کے اوپر. آگے وجہ کیا لکھی ہے؟ وجہ لکھی ہے کہ تم اس کے اوپر پیسہ خرچہ کرتے ہو. تم اس سے پیسہ لینے لگے تو اب آیت الٹی کر دیا نا تم نے معنی کے لحاظ سے. تو جو پیسہ خرچہ کر رہا ہے اس کے غلامی کرنی پڑے گی. تو لہذا مل جائے کوئی اچھی بات ہے, شرط رکھ کر نہیں کرے. تو یہ احتیاط کرے. پوچھا گیا ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے, ان کی ایک بھائی ہیں, 2 بیٹی ہے اور 1 بیوی ہے. وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بیوی کا حصہ ہمیشہ جب اولاد موجود رہتی ہے تو 12.5% ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 12.5%. 12.5% اس کو دے دیا جائے گا. بیٹی کا 2 یا 2 سے زیادہ کا حصہ 66.6% ہوتا ہے. تو 66.6 اور 12.5 دونوں کو ملا دیں, جو بچ گیا وہ 20.9 ہے, وہ بھائی کا حصہ ہوگا. بقیہ یہ لوگ بانٹ لیں, لیکن اس کے سگے بھائی کو حصہ ضرور ملے گا, کیونکہ ان کو لڑکا موجود نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے لڑکا ضرور ہو. لڑکا ہی پراپرٹی کو صحیح کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے, جانے نہیں دیتا ادھر ادھر. اور اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر بہت سے لوگ حقدار ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو لڑکا نہیں دیتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ان کی پراپرٹی میں دوسرے لوگ بھی حقدار بنے. وہ بھی اس اللہ کی پالیسی ہے. بہرحال پوچھا گیا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میرے شوہر کہتے ہیں کہ جاب نہ کریں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بیوی بن کر آئی ہیں یا جاب کرنے والی بن کر آئی ہیں؟ پہلے طے کر لیں کہ میں بیوی ہوں یا جاب اصل ہے. دونوں میں سے جس کو آپ سمجھتی ہیں وہ کام کر لیجئے. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ جاب نہیں کریں تو شرعی لحاظ سے بیوی کو حق ہی نہیں پہنچتا ہے جاب کرنے کا. اب زیادہ زیادہ بات بیوی کیا بولتی ہے کہ ہم بھی کماتے ہیں یہ بھی کماتے ہیں تو ہمارا خرچہ کیا ہوتا ہے, آسانی سے چل جاتا ہے. اچھا جس کے ایک کماتے ہیں اس کا خرچہ کیسے چلتا ہے, ویسے تم بھی چلا لو. بھئی اگر سارے لوگ دنیا میں ایسے ہی ہوں کہ دونوں کماتے ہیں تو اچھا خرچہ. اچھا خرچے سے مراد کیا ہے کہ لائف کی سٹائل زیادہ ہو جائے گی. لائف کی سٹائل کم کر لیں, شوہر کی رضامندی حاصل کریں, اور جنت میں جا کر کے جاب بھی نہیں کرنا ہے, دونوں اکٹھا رہ سکتے ہیں, وہاں ساری سہولت بھی مل جائے گی. لیکن اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ جاب نہیں کریں تو شرعی لحاظ سے بیوی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ جاب کرے.
پوچھا گیا اگر ایک نماز میں کئی غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو ہر غلطی پر ہوگا یا ایک سجدہ سہو واجب ہوگا؟ ایک سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر ایک نماز میں کئی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک سجدہ ہی سب کے لیے کہ سجدہ سہو کیا ہے، کافی ہے. پوچھا گیا میں نے صاحب کو 15 لاکھ روپے تجارت کے لیے دیے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ہر ماہ 50,000 روپے آپ کو منافع دیتا رہوں گا، تو میرا اس طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہے کہ غلط؟ ٹوٹل غلط ہے، یہ ایک دم غلط ہے. کیوں؟ یہ کیسے معلوم ہے کہ 50,000 روپے اس کو ہر حال میں آئے گا فائدہ؟ نقصان ہو سکتا ہے. آپ یہ طے کریں کہ میں 5 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، 15 لاکھ دے رہا ہوں، جو بھی دے رہا ہوں، جو بھی فائدہ ہوگا اس میں 30% ہمارا ہوگا، 40% ہمارا ہوگا، 50% ہمارا ہوگا، 50% تمہارا ہوگا. یہ اس سے بات کر لیں. اور وہ بھی انویسٹر ہے، اور اگر نقصان ہوگا تو اسی پرسنٹیج کے لحاظ سے تمہارا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی نقصان ہوگا، جس لحاظ سے انویسٹمنٹ ہوا ہے. لیکن یہ جو شکل اختیار کی گئی ہے کہ میں پیسہ لگایا ہوں لہذا ہر حال میں مجھے 50,000 روپے مہینہ ملتے رہنا چاہیے، یہ ایک دم غلط ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے جو پروگرام یو پی میں کیا اس میں بڑی تعداد غیر مسلمین کی نظر آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ مسلمان 4% ہیں. کتنے پرسنٹ ہیں؟ 4% ہیں. تو جب 4% والا کسی کے ساتھ رہ رہا ہے تو جب بلائے گا تو کون لوگ آئیں گے؟ غیر مسلمین آئیں گے. اور ہم نے اسی خدمت خلق اور ان لوگوں سے تعلقات شرعی لحاظ سے پیدا کر کے اس پورے علاقے کو کیا کیا؟ ہم نے رام کیا. پورا رام سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ سرنڈر ہوئے انہی سب کی وجہ سے. لہذا ایسا نہیں ہوا کہ چن چن کے بلایا گیا کہ بھیا غیر مسلمین آ جاؤ، مسلمان نہیں آؤ. مسلمان ہیں 4% اس علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں. اور پھر یہ سب سے سینسیٹیو اور حساس علاقہ ہے. 5 کلومیٹر کے رینج میں ہم اکیلے گاؤں میں رہ رہے ہیں. ایک گاؤں اور ہے، بقیہ کوئی مسلم گاؤں نہیں ہے. سارے کے سارے ہمارے جو ہے وہ غیر مسلمین ہیں. اس لیے آپ کو تعداد زیادہ نظر آئی. پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اپنے چہرے کے بال بنا سکتی ہے؟ بنا سکتی ہے. پوچھا گیا کیا قرآن کریم کو بغیر وضو بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. قرآن کریم چھونے کے لیے وضو شرط ہے. آپ قرآن کریم نہ چھوئیں، یاد ہے پڑھیں، دیکھ کر کے پڑھیں، نہ چھوئیں، وضو نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھا جا سکتا ہے. پوچھا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں نے نہیں کہا، پوری نماز ختم کر لی، اب میں کیا کروں؟ نماز دہرائیں اپنی. جو پہلی مرتبہ کا اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ وہ فرض ہے. اگر بندے نے وہ نہیں کہا، بقیہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. لہذا اس کو اپنی نماز دوہرا لینی چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا کہ میری تنخواہ میرے ملک میں 50,000 روپے ہے اور باہر ملک سے مجھے آفر 1.5 لاکھ روپے کا آ رہا ہے، لیکن فیملی لانے کی اجازت نہیں ہے. آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ قطعی نہ جائیں. بیوی کے ساتھ رہنا کئی لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. بیوی کو چھوڑ کر رہنا لعنت ہوتی ہے. روز گناہ کرنا ہے، ہر حال میں گناہ کرنا ہے. گناہ سے بچ جائیں اور سنت سمجھ کر رہیں بیوی کے ساتھ. یہ بھی آپ کو بتا دیں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی گئے تو بیوی کو ساتھ لے کر گئے. بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کے ساتھ سفر کرنا، بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ سب سنت طریقہ ہے. لہذا آپ 1.5 لاکھ کو لات ماریں اور 50,000 پر آپ قناعت کریں اور بیوی کے ساتھ رہیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر میرا شوہر میری خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہے تو کیا میں اپنی خواہش اس کے ہاتھ کے ذریعے پوری کرا سکتی ہوں؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ مجبوری درجے میں ایسا کر سکتے ہیں. یہ کسی صاحبہ نے پوچھا ہے. میں نے ایک مسلمان کو قرض دیا، اس نے سود پر قرض دیا، میں اصل رقم ادا کر چکا ہوں، سود والی رقم نہیں ادا کی، تو کیا میں گنہگار ہوں؟ ایک دم گنہگار نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے 1 لاکھ روپے آپ سے لیا اور آپ
نے طے کیا کہ بھائی 10% بڈی سود دینا ہے. ہم اس وقت مان گئے, 1 لاکھ روپے لے لیا. اب ہم اس کو یہ دھیرے دھیرے ادا کرتے رہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ بڈی والا اور دونوں مل کر ابھی ہمارا باقی, اور 1 لاکھ روپے ہم ادا کر گئے. جب 1 لاکھ روپے ادا کر گئے, اب سود ابھی باقی ہے دینا. یہ بولنا, یہ پورا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. وہ آدمی کیا بولا کہ اب میں کچھ بھی نہیں دوں گا تم کو, یہ سود کی رقم میں تم کو بھی گناہ سے بچانا چاہتا ہوں, تو میں تم 1 لاکھ روپے دیتے ہی نہیں مجھے, میں نے لے لیا, میں سود کچھ بھی نہیں دوں گا, 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا. اگر یہ سود ادا نہیں کر رہا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے. آپ ایسا مطلب آئیڈیا نہیں اختیار کیجیے گا جیسا یہ سن کر کے. ایک صاحب نے پوچھا, مولانا صاحب صدقہ جاریہ بار بار مولانا لوگ بولتے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ صدقہ کے معنی ہوتا ہے نیکی, کوئی بھی کام, اچھا کام. جاریہ کے معنی ایسا کہ جو کرنے کے بعد لگاتار جاری رہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک غریب کو 1 لقمہ کھانا کھلا دیا, 1 وقت کا کھانا کھلا دیا, کھانا کھا لیا, بات ختم ہو گئی. یہ صدقہ جاریہ نہیں, یہ صدقہ ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ پھر صدقہ جاریہ کی مثال بھی دے. جیسے میں 4-5 مثالیں دے رہا ہوں. جیسے کتاب کا چھپوا دینا اور لائبریری میں رکھوانا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جب تک کتاب پڑھی جائے گی, جو آدمی پڑھا ہے اس سے جو فائدہ اٹھائے گا, وہ اس کی باتیں لوگوں کو نقل کرے گا, وہ سب صدقہ جاریہ ہے. زمین مسجد کی لینا, مدرسے کے لیے زمین لینا, تعمیرات مسجد یا مدرسے کی کروانا, اور حافظ اور عالم جو خود سے نہیں بن سکتا ہے اس کی اسپانسرشپ کرنا, پانی کا انتظام کرنا. پہلے تو کنواں ہوتا تھا, کافی دن چلتا تھا, تو سینکڑوں سال تک کے پرانے کنویں ہوتے تھے. اب کنواں کا رواج نہیں ہے, زیادہ پانی کا جو بھی سسٹم ہو سکے, RO لگوا دینا, کہیں پر جو ہے وہ نل کھودوا دینا, نل لگوا دینا, یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کی لسٹ میں آتی ہیں. بہت سی لمبی لسٹ ہے. بہرحال معنی یہ ہے کہ جس کا ثواب جاری رہے. پوچھا گیا کسی ایسی زمین کو کرائے پر لینا جس زمین پر کئی لوگوں کا حق تھا, لیکن جو اس کا ذمہ دار بنا ہوا ہے اس نے بے ایمانی کی ہے, تو کیا اس کے ہاتھ سے کرائے پر لینا جائز ہے؟ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ زمین ڈسپیوٹڈ ہے اور اس پہ کئی لوگوں کا حق ہے, ایسے زمین پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. پوچھا گیا بیوی کو پاکٹ منی کتنی دینی چاہیے؟ اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں بتا سکتے 5 روپیہ 10 روپیہ, جو تمہاری حیثیت ہے اس لحاظ سے پاکٹ منی اس کو دینا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنی چاہیے جس کپڑے کو پہن کر بازار اور رشتہ دار میں آدمی جا سکتا ہے, جبکہ ہم لنگی پہن کر نہ بازار جاتے ہیں اور نہ رشتہ دار جاتے ہیں؟ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ جو لنگی پہن کر کے ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور لنگی پہن کر بازار نہیں جاتے ہیں, عرف عام ایک چیز ہوتی ہے. عرف عام میں ایک چیز معیوب ہے. لنگی پہن کر بازار جانا معیوب ہے. مثال کے طور پر لنگی پہن کر مسجد میں آ جانا معیوب نہیں ہے. لہذا آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقارت ہے لنگی پہن کر نماز پڑھنا بھی معیوب ہے, تو پھر ایسے آدمی کو اسی ڈریس میں آنا چاہیے جس کو وہ محترم جانتا ہے. لیکن اگر حقیر نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ عرف عام ہے جس کی وجہ سے اس کا خیال رکھا گیا ہے. پوچھا گیا نئی دلہن جب گاؤں میں آتی ہے تو اس کو منہ دکھائی کے طور پر پیسہ دیا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جواب آیا مولانا؟ نہیں دیکھا؟ اچھا, بہرحال بابی جواب دے رہے ہیں, پھر اگلی بار تو آپ جب دلہن آئے گی تو پھر جواب دیں گے. یہ گفٹ ہے, اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے. نمبر 1, ہماری دلہن کو دیکھا تھا تو اس نے پیسہ دیا تھا لہذا ہم بھی دے رہے ہیں, یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, اسی بہانے پیسے کے بہانے دیکھنا نہیں چاہیے. بھئی وہ غیر محرم ہے, اب وہ دلہن دکھائی منہ دکھائی کے چکر میں پیسہ تو دے دیا, لیکن اپنا فائدہ اسی وقت انہوں نے گلوکوز چڑھا لیا. وہ نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے. یہ بطور گفٹ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ 1000 روپے ہے, یہ دلہن کو دے دیجئے آپ, یہی کہہ دو, بھئی منہ دکھائی دے دو, لیکن دیکھنا نہیں چاہیے غیر محرم کو. پوچھا گیا کہ شادی سے پہلے مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی
اور اس کے بعد بالکل تقوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا ایسی لڑکے سے شادی کرنا ضروری ہے؟ شادی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ جب محبت کی ہے، اس کو بھی اگر آپ سے محبت ہے تو بہتر ہی کہ شادی کر لیں. سمجھے؟ 1 لاکھ سود پر، ایک سوال اور ہے، 1 لاکھ سود پر قرض لیا، پھر قرض ادا نہ کرنے کی بنا پر 20,000 سود چڑھ گیا، پھر ادا قرض کی اہمیت کی بنا پر اصل 1 لاکھ روپے تو ادا کر دیا، لیکن بیماری کے بعد وفات کی وجہ سے سود کے 20 لاکھ ادا نہیں کر سکا. یہ وہی مسئلہ ہوا جو میں نے آپ کو بیان کیا. سود کا ادا نہیں کیا، سلی ولی کرو، کوئی بات نہیں، اصل ادا کر دیے کافی ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی مرنے کے بعد مشکل کشا کا لفظ یا مشکل کشا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا ہے. مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا، کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حیات تھے تب تمہاری ذاتی زندگی سے ان کو دلچسپی نہیں تھی، اتنے اللہ والے تھے. مرنے کے بعد تمہاری ذاتی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا ٹرک لڑ گیا، تمہارا بزنس فیل ہو گیا، ان کو اس سے سب سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، جب وہ جانیں گے نا کہ تمہارے یہ پرابلم ہے تب تو حل کریں گے. جاننا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جانیں گے کہ آپ پرابلم میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے گاؤں میں آپ کیا بھی کرتے ہوں گے، جب بچے سائیکل چلاتے رہتے، گرتے رہتے، جیسے گرتے یا علی بولتے، یا علی. تو میں نے کہا کہ ان کے بچے کو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اتنی بڑی پرابلم آئی، وہ وہاں تو گئے نہیں حضرت حسین کے پاس مدد کرنے. وہاں تو 2,500 کلومیٹر تیرے پاس کہاں سے آ جاتے یار؟ ہے وہ تو بہت قریب تھا، ایک دم قریب کا معاملہ تھا، 100 کلومیٹر کا بھی نہیں تھا معاملہ. وہ وہاں پہنچ کر اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت اہم بات بتا رہا، انہوں نے کیوں نہیں پکارا یا علی مدد؟ کون؟ حضرت حسین نے. یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ شریک تھے ان کو سب سے پہلے کس کو پکارنا تھا؟ علی کو پکارنا تھا. تمہارا 2,500 کلومیٹر پہ وہ آ جائیں گے، اور ان کے بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ابا مرنے کے بعد بھی مدد کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کو نہیں پکارا. کیا مانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، قحط پانی ایک دم بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس، اور جا کر کے کہا کہ ابا جان، چچا جان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو ہم لوگ اللہ کے رسول سے جا کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا فرمائیے، لیکن اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، اور آپ ان کے سب سے قریبی اور چہتے چچا ہیں، لہذا آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی قبر پہ جاتے اور بولتے اللہ کے رسول مدد کیجئے بارش ہو جائے. وہ ان کے پاس بھی نہیں گئے. جتنے لوگوں کو مدد کے لیے کہا جاتا ہے، کسی بھی آدمی نے کبھی اپنے بارے میں نہیں کہا ہے کہ میں رہوں اس دنیا میں یا نہ رہوں، مجھے یاد رکھنا میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا. صرف وہ ذات ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. آپ نے فرمایا ساری دنیا مل کر تمہاری مدد کرنا چاہے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اور ساری دنیا تمہاری دشمنی کرنا چاہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہم کو بتایا گیا ہے. یہ مشکل کشا کے جو الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے تمام واقعات بیان کیے گئے، اس میں سب سے بڑی بات یاد رکھیے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے کس سے مدد مانگنی چاہیے تھی؟ اپنے باپ حضرت علی کو پکارنا چاہیے تھا. انہوں نے اللہ اکبر کا تو نعرہ مارا ہے صحیح روایت پہ، لیکن یا علی مدد، یا علی ابھی انصرنی،
کبھی نہیں کہا. لہذا یہ محض لوگوں کو دھوکہ ہے اور ہمارے نزدیک قطعی جائز نہیں ہے. یہ باتیں آپ سے کرنی تھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.